گرمی کا موسم تھا اور مارچ کا مہینہ اپنے پورے جوبن پر تھا۔ صحن میں ایک طرف نیم کا درخت کھڑا تھا، جس کی گھنی چھاؤں میں نور بانو کی ماں رضیہ بیگم ہاتھ میں پنکھا لیے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تیرے کرم کی بارش مجھ پر نہیں برسی؟ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی قسمت پر شکوہ کر رہی تھی۔ 5 بیٹیوں سے نواز دیا میرے مالک، کیا ہوتا اگر اپنے خزانے سے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز دیتا تو آج میں بھی اپنے شوہر کے آگے سرخ رو ہوتی۔ نور بانو جو باورچی خانے میں بیٹھی تھی، یہ سب سن کر آہستہ سے مسکرا دی۔ وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں روز یہی باتیں کرتی اور اس کا باپ اگر گھر پر ہوتا تو غصے میں بھننا کر کوسنے دیتا۔ بس نور بانو کا جلدی رشتہ کر دو، باقی سب کی بھی فکر ختم ہو جائے گی، وہ چیخ کر کہتا۔ نور بانو کو اپنی چاروں بہنوں سے بہت محبت تھی۔ 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر ان کے گھر والے خوش نہ تھے۔ وہ دونوں دن رات اپنے شوہروں کی خدمت میں لگی رہتی، مگر پھر بھی ساس نندوں کے تانے سنتی۔ چھوٹی بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کا مستقبل بھی کچھ اچھا دکھائی نہ دیتا تھا۔ باورچی خانے میں بیٹھے بیٹھے نور بانو نے ایک لمبی سانس لی۔ چولہے پر رکھا دودھ ابال کھانے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے چمچ ہلایا اور برتن اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ آج روزے کی وجہ سے پورے گھر میں سستی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دہی نکال کر ہلایا اور بڑے برتن میں ڈال کر لسی بنانے لگی۔ سفید جھاگ کے ساتھ ٹھنڈی لسی جب گھڑے میں تیار ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر آئی۔ نور، جلدی کر، تیرے ابا آتے ہی چیخنا شروع کر دیں گے کہ سارا دن کچھ کام نہیں ہوتا۔ اس کی ماں کی آواز آئی۔ جی اماں، بس بنا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے گلاسوں میں لسی ڈالنے لگی۔ اسی دوران گھر کے دروازے پر ایک زوردار آواز آئی۔ یہ اس کا باپ تھا، جو دن بھر کی محنت کے بعد تھکا ماندہ گھر آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے اور چہرے سے ہی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کسی بات پر سخت غصے میں ہے۔ رضیہ، میں نے کہہ دیا تھا نا کہ نور بانو کا رشتہ جلدی طے کر دو۔ آج پھر ماجد آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری عمر نکلی جا رہی ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، فوراً شادی کر دو۔ وہ صحن میں بیٹھتے ہی برس پڑا۔ نور بانو نے اندر سے ہی یہ بات سنی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ گئے۔ یہ بات اب عام ہو چکی تھی کہ اس کا رشتہ اس کی پھپھو کے بیٹے سے طے کرنے کی ضد کی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا جاہل اور بدتمیز تھا، نہ کوئی کام کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی عزت کرنا جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ پھپھو کا بیٹا تھا اس لیے سب کو یہی لگتا تھا کہ نور بانو کے لیے یہی مناسب ہے۔ یہ لڑکی اب اپنی مرضی کرے گی میرے گھر میں؟ ہرگز نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی اسی سے ہوگی۔ باپ نے غصے میں برتن کو ٹھوکر ماری۔ نور بانو کے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے، مگر وہ چپ رہی۔ اس کی ماں نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ بیچاری بھی مجبور تھی۔ دیکھو نور کے ابو، لڑکی کا نصیب اللہ لکھتا ہے، اگر وہ راضی نہیں تو زبردستی کرنا ٹھیک نہیں، ماں نے ہمت کر کے کہا، مگر شوہر نے ایک گھوری دی اور چپ کرا دیا۔ یہ سب عورتوں کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، اگر نور بانو نے انکار کیا تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ آج اگر اس نے دغا بازی کی تو کل کو وہ دونوں چھوٹی بچیاں بھی ایسے ہی قدم اٹھائیں گی، باپ کے سر میں خاک ڈلوائیں گی، اپنی مرضی سے شادی ہم کریں گے، زمانہ تھو تھو کرے گا ہم پر۔ نور بانو کی چھوٹی بہنیں سہمی ہوئی کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ انہیں بھی یہی خوف تھا کہ اگر نور بانو نہ مانی تو ان سب کا مستقبل بھی برباد ہو جائے گا۔ شام ہونے کو تھی۔ نور بانو نے چپکے سے چھت پر جا کر کچھ وقت تنہائی میں گزارنے کا سوچا۔ چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، کیا واقعی اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا؟ کیا اسے بھی اپنی بڑی بہنوں کی طرح ایک جاہل شخص کے حوالے کر دیا جائے گا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ چھت کے دوسرے کونے میں کوئی اور بھی بیٹھا تھا، کوئی جو روز اسی وقت اسی جگہ موجود ہوتا تھا، مگر اسے خبر نہ تھی۔ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ نور بانو کی ہر بات سنتا تھا، ہر لمحہ اس کے قریب رہتا تھا۔ وہ ایک دوسری مخلوقات سے تعلق رکھتا تھا، مگر نور بانو کے لیے بس ایک ہمسایہ، خاموش، پراسرار اور ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ نور بانو نے ایک بڑے گلاس میں میٹھی لسی بھری، اس پر جھاگ بن گئی تھی جو دودھیا چمک کے ساتھ اوپر تیر رہی تھی۔ چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، گرمی کی شدت ذرا کم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اذان ہوتے ہی اپنا روزہ یہیں پر افطار کر لے گی۔ چھت پر ویسے بھی سکون تھا،
نیچے گھر میں ہر وقت تانے، غصہ اور شکایتوں کی بوچھاڑ رہتی تھی۔ وہ گلاس وہیں ایک کونے میں رکھ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ماں کی آواز آئی، جو نیچے صحن میں کھڑی سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ نور بانو کہاں ہے؟ جلدی کرو، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تمہارے ابا وضو کرنے گئے ہیں، اذان میں بس 5 منٹ باقی ہیں۔ ماں کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر نور بانو نے فوراً قدم تیز کر لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں ایک مظلوم عورت تھی، جو دن رات اس کے باپ کے تانے سہتی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی دباؤ میں رہتی تھی، کبھی شوہر کے غصے سے، کبھی سسرال والوں کے تانوں سے، اور کبھی اس فکر سے کہ ان کی 5 بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ نور بانو نے نیچے پہنچ کر جلدی جلدی اپنی بہنوں کے ساتھ افطاری کا دسترخوان سجانا شروع کر دیا۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی جا رہی تھی، کھجوریں، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ اور وہی میٹھی لسی جو اس نے اوپر چھت پر بھی رکھی تھی۔ اس کے باوجود کہ گھر میں ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر ناراضگی رہتی تھی، افطاری کے وقت ایک عجیب سی خاموشی ہوتی۔ سب لوگ چپ چاپ اپنی پلیٹیں سجاتے، جیسے کچھ وقت کے لیے تمام شکایتیں معاف کر دی ہوں۔ مگر نور بانو جانتی تھی کہ یہ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ جیسے ہی اذان کے بعد ابا کا پہلا گھونٹ پانی حلق سے نیچے جائے گا، ان کی تلخ باتیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے اندر ایک اندیکھی ناراضی ہمیشہ بسی رہتی تھی، خاص طور پر اس کی ماں سے۔ وہ بار بار یہی شکوہ کرتا تھا کہ رضیہ نے اسے ایک بیٹا تک نہ دیا، بس بیٹیوں کی لائن لگا دی۔ یہ سن سن کر نور بانو کو اب عادت ہو چکی تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ یہ بات سنتی اس کا موڈ سخت خراب ہو جاتا، جیسے آج دن میں اس کے والد نے دوبارہ یہی دہراتے ہوئے کہا تھا، یہ لڑکیاں آخر کب تک میرے گلے کا بوجھ بنی رہیں گی؟ میں تھک گیا ہوں ان کے جہیز، ان کی شادیوں کی فکر کرتے کرتے۔ یہ جملے نور بانو کے دل میں تیر کی طرح چبھتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے بچپن سے سکھایا تھا کہ عورت کی زبان بند ہونی چاہیے، خاص طور پر جب بات باپ یا بھائی کی ہو۔ مگر آج کل ایک اور بات اسے شدید پریشان کر رہی تھی، ماجد اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، اور نور بانو کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ گلی کا سب سے نکما اور جاہل لڑکا تھا، جو ہر وقت گلی کے نکڑ پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ کے کش لگاتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدتمیزی جھلکتی، اور اس کی زبان اتنی کڑوی تھی کہ نور بانو جب بھی سوچتی کہ اس کا رشتہ ماجد سے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے تو اسے رونا آنے لگتا۔ پھپھو آئے دن ان کے گھر آتی اور نور بانو کو دیکھ کر خوشی سے کہتی، بس بیٹا، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، پھر تو ہماری بہو بن جائے گی۔ نور بانو کا خون کھول اٹھتا، وہ دل ہی دل میں چیخنا چاہتی تھی، نہیں، میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی بھی ماجد جیسے شخص کی بیوی نہیں بنوں گی۔ مگر وہ چپ رہتی۔ اس کے باپ کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اگر اس نے کسی بھی طرح انکار کیا تو گھر میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ افطاری کے قریب وہ سب دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے۔ نور بانو نے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اس کی شادی ماجد سے نہ ہو، شاید کوئی ایسا راستہ نکلے جس میں وہ اپنی زندگی خود چن سکے۔ چھت پر جہاں اس نے اپنا لسی کا گلاس چھوڑا تھا، ایک سایہ آہستہ سے جنبش میں آیا۔ کسی نے گلاس کو غور سے دیکھا، مگر پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ نور بانو جانتی نہیں تھی، مگر چھت پر کوئی اور بھی تھا، کوئی جو روز اسی وقت اسی جگہ موجود ہوتا تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مگر وہ نور بانو کی ہر بات سنتا تھا، ہر لمحہ اس کے قریب رہتا تھا۔ افطاری کے بعد نور بانو نے جیسے ہی دسترخوان سمیٹنے میں اپنی بہنوں کا ہاتھ بٹایا اور باورچی خانے کی طرف گئی تو اچانک اسے یاد آیا کہ وہ ایک گلاس لسی تو چھت پر ہی بھول آئی تھی۔ دن بھر کے روزے کے بعد، کام کاج کی تھکن اور باپ کی تلخ باتوں کے بعد، وہ گلاس لسی کا جیسے کسی چھوٹے سے سکون کا ذریعہ تھا جو اب تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ اس نے سوچا کہ جا کر اسے پی لے تاکہ ذرا تازگی محسوس ہو، مگر جیسے ہی وہ چھت پر پہنچی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ گلاس بالکل خالی تھا۔ وہ حیران کھڑی دیکھتی رہی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کبھی لسی موجود ہی نہ تھی۔ گلاس اندر سے صاف شفاف تھا، جیسے کسی نے اسے دھو کر وہاں رکھ دیا ہو۔ نور بانو نے جھک کر اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر اس پر ایک بھی دھبا نہ تھا، جیسے کسی نے نہایت صفائی سے اس میں موجود ہر چیز ختم کر دی ہو۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید کوئی بہن اوپر آئی ہو اور اس نے وہ لسی پی لی ہو، مگر یہ بات ناممکن تھی۔ سب نیچے مصروف تھے، اور پھر وہ اتنا صاف ستھرا کیسے ہو سکتا تھا؟
ایک عجیب سی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس گھر میں وہ بچپن سے رہ رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی غیر موجود نہیں تھا۔ پھر یہ حرکت کس نے کی؟ کیا واقعی کوئی اوپر آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو بغیر کسی آواز کے یہ سب کر گیا؟ نور بانو کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر گلاس ہاتھ میں پکڑ کر نیچے آ گئی۔ اس نے ماں کی چارپائی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر ان پر ڈالی، مگر وہ اپنی معمول کی کیفیت میں بیٹھی تھی، چپ چاپ، افسردہ اور اپنی قسمت کو کوستی ہوئی۔ نور بانو کے دل میں ایک چیز سی اٹھی، مگر وہ خاموشی سے باورچی خانے میں جا کر گلاس رکھ آئی۔ رات ہونے تک وہ گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف رہی کہ دن بھر کی ساری تھکن اس کے جسم میں اترنے لگی۔ اس کے گھر میں کام کاج کا زیادہ تر بوجھ اسی کے کندھوں پر تھا، کیونکہ اس کی ماں تو پہلے ہی شوگر کی مریضہ تھی اور دن کا بیشتر حصہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو روتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ نور بانو نے بچپن سے اپنی ماں کو یہی کہتے سنا تھا، کیا میری قسمت میں بس یہی لکھا تھا، ایک ظالم شوہر، بیٹیوں کی لائن اور تانے سننا؟ اسے یہ الفاظ زبانی یاد ہو چکے تھے۔ شاید اس کی ماں واقعی مظلوم تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تو مظلوم تھی، جو دن رات اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی، مگر اسے کبھی کوئی شاباشی نہیں ملتی تھی۔ اس کے والد شروع سے ہی سخت مزاج تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ان کے نصیب میں ایک بھی بیٹا نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ غصے میں یہی کہتے، یہ لڑکیاں آخر کس کام کی ہیں؟ ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میں کب تک ان کی روٹیاں کماتا رہوں گا؟ نور بانو کی ماں نے سالوں تک یہ تانے برداشت کیے، یہاں تک کہ ان کے جسم میں بیماریاں گھر کر گئیں۔ کبھی شوگر ہائی ہو جاتی تو کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا۔ اکثر سر میں اتنا شدید درد ہوتا کہ وہ چارپائی سے اٹھ ہی نہ پاتی۔ ان کا زیادہ تر وقت یا تو دوائیاں کھانے میں گزرتا یا تقدیر کا ماتم کرنے میں۔ یہ سب دیکھ کر نور بانو کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ رہتا۔ وہ خود کو ہر وقت ایک ذمہ داری کے جال میں پھنسا ہوا محسوس کرتی۔ وہ بس یہی سوچتی کہ اگر اس کے ماں باپ کے نصیب میں بیٹا ہوتا تو شاید زندگی کچھ اور ہوتی، شاید ماں کو اتنی بیماریاں نہ ہوتیں، شاید باپ ہر وقت تانے نہ دیتے، شاید پھپھو ہر دوسرے دن آ کر ماجد کا نام لے کر زبردستی شادی کی بات نہ کرتی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ باورچی خانے میں جا کر برتن دھونے لگ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ صبح بھی یہ سب کام اسی نے کرنے ہیں۔ اگر رات کو برتن دھو کر نہ رکھے تو صبح ماں کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بن جائے گا اور ساری مصیبت اسی کے سر پڑے گی۔ اس لیے جلدی جلدی بچا کھچا کھانا سنبھالا، برتن دھوئے، چولہے کی صفائی کی اور آخر میں پانی کی بوتل بھر کر رکھ دی۔ جب سب کچھ ہو گیا تو وہ تھکن سے چور ہو کر اپنے بستر پر جا گری، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کیں اسے چھت پر رکھا وہ خالی گلاس یاد آ گیا۔ کیا واقعی کوئی اور بھی وہاں پر موجود تھا؟ اس کا ذہن بار بار یہی سوال دہرا رہا تھا، مگر نیند کی شدت نے آخر کار اس کے خیالات کو دھندلا کر دیا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات کچھ خاص تھی۔ آج بھی کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے قریب تھا، مگر وہ خود اس سے بے خبر تھی۔ نور بانو کی آنکھ سحری کے وقت کھولی تو اس کا جسم تھکن سے بوجھل ہو رہا تھا، مگر گھر کے اصول یہی تھے کہ سب سے پہلے اٹھنا، سب کے لیے کھانا تیار کرنا اور سب کے بعد کھانا کھا کر آخر میں خود آرام کرنا۔ وہ چادر کو درست کرتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ رات بھر کے آرام کے بعد بھی اس کا بدن درد کر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا آرام کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ آج نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے باورچی خانے میں وہ اکیلی نہیں ہے، جیسے کسی کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ کچن میں آ کر چولہا جلاتے ہوئے ٹھٹک گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی گھلی ہو۔ اچانک باورچی خانے کی کھڑکی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلی اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا جو اس کے بالوں کو چھو کر گزر گیا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی اور باورچی خانے کی کھڑکی سے باہر صحن میں نظریں دوڑائیں، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی، مگر پھر خود کو جھڑک دیا۔ یہ محض اس کا وہم ہوگا۔ یہ پرانا مکان تھا، کھڑکیاں خود بخود ہلتی رہتی تھیں اور ہوا کے جھونکوں سے دروازے بھی خود سے کھل جاتے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر چولہے پر دیگچی رکھی اور آٹا گوندنے میں لگ گئی، مگر جیسے ہی اس نے دوبارہ کام شروع کیا اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ آہستہ سے مڑی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے۔ اس نے دل کو تسلی دی اور دوبارہ کام میں لگ گئی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔
جب سحری تیار ہوئی تو اس نے کھانے کو دسترخوان پر رکھا اور سب کو جگانے لگی۔ ماں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ باپ نے حسب معمول بیزاری سے اٹھتے ہی ماتھے پر شکنیں ڈالیں۔ چھوٹی بہنیں نیند میں تھیں، مگر نور بانو کو ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرنا تھا۔ سب نے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر اپنے بستروں پر جا گرے، مگر نور بانو کے لیے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی انہونی اس کے قریب آ رہی ہو۔ وہ لیٹی رہی مگر اس کی آنکھیں بار بار کھل جاتیں۔ دل کے اندر ایک انجانا سا خوف تھا، جیسے کسی کی موجودگی کا احساس، جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو مگر نظر نہ آئے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک کھڑکی کے پٹ پھر چرچرائے۔ اس نے سانس روک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جیسے کوئی سرگوشی کر رہا تھا، مگر الفاظ واضح نہ تھے۔ نور بانو کا بدن سن ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی، مگر پھر دل میں ایک دعا پڑھ کر چادر میں دبک گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ احساسات صرف ایک اتفاق نہیں تھے۔ کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے قریب تھا، مگر وہ خود اس سے بے خبر تھی۔ کوئی جو روز چھت پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ کی بنی میٹھی دہی کی لسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کوئی جو سالوں سے اس کے وجود سے واقف تھا، مگر وہ اس کے ہونے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ نور بانو صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی۔ گھر کے سارے کاموں کی فہرست اس کے دماغ میں ایک ترتیب سے نقش تھی۔ اس نے سب سے پہلے باورچی خانے کو سمیٹا، چولہے کے پاس رکھی دیگچیاں دھوئیں اور پھر صحن میں رکھے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف بڑھی جو مشین میں دھونے کے انتظار میں پڑے تھے۔ اس کے والد کو صاف ستھرا لباس پسند تھا، مگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ کپڑے دھونا، جھاڑو دینا اور برتن دھونا عورتوں کی ذمہ داری سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ نور بانو کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا، مگر جب ہر کام کرنے کے بعد بھی باپ کے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا تو دل خون کے آنسو روتا۔ سارا دن گھر میں ہی رہتی ہو، کیا کام کرتی ہو؟ بس بیٹھ کر کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ یہ جملے نور بانو کے کان میں زہر گھولتے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پلٹ کر جواب دیا تو اس کی ماں کے لیے مزید مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی ماں پہلے ہی باپ کے غصے کے خوف سے سہمی رہتی تھی، اور نور بانو کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی بات ماں کے لیے مزید اذیت کا باعث بنے۔ وہ خاموشی سے کپڑے دھوتی رہی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ پانی میں گھلتے صابن کے جھاگ اس کی چوڑیوں سے لپٹ رہے تھے، اور دھوپ کی تیز کرنیں اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطرے چمکا رہی تھیں۔ جب تمام کپڑے دھل گئے تو اس نے ایک ایک کر کے انہیں ٹوکرے میں رکھا اور چھت پر چلی گئی۔ چھت پر جا کر جیسے ہی اس نے کپڑے سکھانے کے لیے رسی پر ڈالنے شروع کیے، اس کی نظر سامنے والے بوسیدہ مکان کی چھت پر پڑی اور اس کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ مکان کئی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ اس کے زنگ آلود دروازے، شکستہ کھڑکیاں اور ادھڑی ہوئی دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ بچپن میں نور بانو نے محلے کی عورتوں سے سنا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، اس میں کوئی نہیں رہ سکتا، جو بھی رہنے آتا ہے کچھ دنوں میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن آج اس مکان کی چھت پر کوئی کھڑا تھا۔ نور بانو کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ سر پر سفید رنگ کی ٹوپی رکھی تھی، لباس نہایت شفاف، برف کی مانند سفید، اور قد غیر معمولی حد تک لمبا لگ رہا تھا۔ نور بانو نے حیرت سے پلکیں جھپکیں۔ یہ کون ہے؟ اس محلے میں پہلے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ کوئی اتنا لمبا، اتنا پرکشش، اتنی وجیح شخصیت والا شخص یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس کے گھنے سیاہ بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ نور بانو روزے کی حالت میں تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، مگر آنکھیں جیسے اسی جگہ رک گئی تھیں۔ اس کا دل بے اختیار چاہ رہا تھا کہ وہ شخص رخ پھیرے اور اس کا چہرہ دکھائی دے۔ نور بانو نے آہستہ سے سرگوشی کی، کون ہے وہاں؟ مگر چھت پر کھڑا وہ شخص ساکت تھا، جیسے ہوا میں جمایا گیا ہو۔ نور بانو کو محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد کی فضا بوجھل ہو رہی ہے، جیسے ہوا میں کچھ تھا، کوئی اندیکھی طاقت، کوئی ایسی کشش جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی مگر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے، جیسے اس کی آنکھیں، اس کی روح، سب کچھ اس شخص کی جانب کھنچتا جا رہا ہو۔ مگر اچانک نیچے سے اس کی ماں کی آواز آئی، نور بانو، نیچے آؤ، ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ نور بانو چونک کر پیچھے ہٹی، نظریں دوبارہ چھت کی طرف دوڑائیں، مگر وہ شخص اب وہاں نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ ایک پل میں ہی غائب ہو گیا۔
نور بانو نے حیرت سے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر خالی مکان کی چھت پر اب سوائے پرانے در و دیوار کے کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب میرا وہم تھا یا واقعی کچھ ایسا تھا جس کی حقیقت سے وہ ابھی انجان تھی؟ نور بانو جب نیچے آئی تو صحن میں رخسانہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی بہن کے گلے لگ گئی۔ رخسانہ کافی دنوں بعد آئی تھی اور نور بانو کو ہمیشہ اس کا انتظار رہتا تھا۔ ماں کی بیماری، باپ کی سخت مزاجی اور گھر کے روزمرہ کے مسائل میں الجھنے کے بعد رخسانہ ہی تھی جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کر سکتی تھی، جس کے سامنے وہ اپنی اداسی اور تکلیف کھول کر رکھ سکتی تھی۔ کیسی ہو آپی؟ نور بانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ رخسانہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی افسردگی تھی، جیسے وہ کسی دکھ میں گھری ہوئی ہو۔ بس نور، زندگی گزار رہی ہوں، رخسانہ نے مدھم آواز میں کہا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نور بانو نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ رخسانہ نے نظریں چرائیں مگر پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، شادی کے بعد سے جیسے میری قسمت ہی خراب ہو گئی ہے نور۔ میری ساس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ اس بار بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں اور ان کے نزدیک بس یہی کافی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا غریب بیٹا کیسے اتنی بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میں اپنی ماں کی طرح بیٹیوں کی لائن ہی لگاتی جا رہی ہوں۔ یہ سن کر نور بانو کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس کی بہن جی جان لگا کر اپنے سسرال کی خدمت کر رہی تھی، اپنا سب کچھ وار دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھے۔ انہیں صرف ایک بیٹے کی چاہت تھی، گویا بیٹیاں ان کے نزدیک کوئی بوجھ تھیں، کوئی زحمت جنہیں قبول کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ ابا کو یہ سب مت بتانا، وہ پہلے ہی بہت غصے میں رہتے ہیں، نور بانو نے دھیرے سے کہا، مگر جیسے ہی رخسانہ نے یہ جملہ ختم کیا، ان کے والد کی گرجدار آواز گونجی، یہ تو روز روز یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ اپنے گھر میں قدم جمانا سیکھو۔ پہلے ہی 3 بیٹیاں میرے در پر بیٹھی ہیں، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی یہاں بیٹھ گئی تو میں زمانے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رخسانہ نے سہم کر سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولی، ابا میں تو بس دعا کروانے آئی تھی۔ نور بانو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دن رات آپ کی خدمت کرتی ہے، اللہ کے حضور رو رو کر آپ کے لیے آسانیاں مانگتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نور بانو نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے وہ نرم پڑ گئے ہوں، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا، بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، تم لوگوں کو یہ سب سمجھ نہیں آتا؟ میں نے پوری زندگی محنت کی، دکان پر دن رات مزدوری کی، مگر نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا۔ ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم میرا سہارا بنتا، مگر میں تو بس بوجھ ڈھوتا رہا۔ نور بانو کی نظریں فرش پر جم گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے والد کی دکان بہت پرانی تھی، محلے میں لوگ انہی پر بھروسہ کرتے تھے، ان سے ہی سودا خریدتے تھے اور اسی دکان سے گھر کا خرچ چلتا تھا، مگر آج کے مہنگائی کے دور میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان اور اس سے پورے گھر کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ والد ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، کاروبار میں ہاتھ بٹاتا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتا، مگر وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ نور بانو اور رخسانہ بھی ان کی اولاد تھیں، وہ بھی تو ان کی خدمت کر رہی تھی، ان کے لیے قربانیاں دے رہی تھی۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بیٹیاں تھیں ان کی محنت کو کمتر سمجھا جائے گا؟ رخسانہ نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ نور بانو کا ہاتھ تھاما۔ بس نور، دعا کرنا کہ اس بار بیٹا ہو، ورنہ میری ساس مجھے جینے نہیں دے گی۔ نور بانو کے دل میں جیسے ایک خنجر اتر گیا۔ کیا واقعی عورت ہونے کا مطلب صرف دوسروں کی خواہشات پوری کرنا تھا؟ کیا بیٹیاں صرف اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انہیں ہمیشہ کمتر سمجھا جائے؟ اس کی نظریں رخسانہ کے تھکے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی بڑی بہن جو کبھی کتنی خوش مزاج ہوا کرتی تھی، آج اتنی مجبور، اتنی بے بس نظر آ رہی تھی۔ نور بانو نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ میں دعا کروں گی آپا، مگر یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں وہ طاقت دے کہ تمہیں کسی کے فیصلے کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ رخسانہ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر نور بانو نے نظریں چرا لیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں، اس دنیا میں عورت کے حق میں دعا کرنا ایک مشکل ترین کام تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد صحن میں رخسانہ اور ان کی ماں بیٹھی تھی۔ رخسانہ اپنی بچیوں کو بہلا رہی تھی
اور ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹی کے نصیب سنورنے کی التجا کر رہی تھی۔ نور بانو نے خاموشی سے چائے کے کپ دونوں کے آگے رکھ دیے اور خود اپنی چائے کا کپ لے کر چھت پر چلی آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت اس کی ماں یا بہن اس کے چہرے پر اداسی کے رنگ پڑ سکتی۔ ہلکی شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، مگر اس کا دل اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی۔ زندگی جیسے دو راہوں پر کھڑی تھی۔ ایک طرف اس کا حال تھا جہاں وہ دن رات محنت کر کے ماں اور بہنوں کا سہارا بنی ہوئی تھی، دوسری طرف مستقبل کا دھندلا سا سایہ جہاں ماجد کا نام تھا۔ وہ ماجد جس کے رشتے پر گھر والے دباؤ ڈال رہے تھے، جسے وہ کبھی دل سے قبول نہیں کر سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماجد کی صحبت اچھی نہیں تھی، مگر باپ کا کہنا تھا کہ لڑکی کو وقت پر بیاہ دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ زمانہ باتیں بناتا ہے۔ مگر نور بانو یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اس کی عزت نہ کر سکے، جو اس کی خوشیوں کی قدر نہ کرے۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی پرچھائی ہو، مگر پھر واضح آواز سنائی دی، سنیے۔ نور بانو کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ دیکھ کر وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، مگر وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا۔ اس کا قد لمبا، جسم دراز اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ نور بانو نے آج تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ چمکدار گہرے کالے بال جو ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے، نیلی آنکھیں جو رات کے آسمان کی طرح گہری اور پراسرار لگ رہی تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ نور بانو کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا رک گئی ہو، جیسے وقت تھم چکا ہو اور وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ نور بانو نے خود سے سوال کیا۔ وہ ابھی اپنی حیرانی پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ وہ نوجوان نرمی سے بولا، کل یہاں پر ایک بہت ہی مزے کی لسی پڑی تھی جس سے میں نے افطار کیا تھا۔ نور بانو کا جسم جیسے برقی رو سے جھنجھنا اٹھا۔ کیا؟ وہ بے اختیار بولی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، میں نے وہ لسی پی تھی، نوجوان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا کسی نے خاص میرے لیے رکھی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر جب میں نے اسے دیکھا تو دل چاہا کہ آج میں اسی سے افطار کروں۔ نور بانو کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تو یہ وہی تھا، وہ جو کل رات سے حیران تھی کہ وہ لسی کہاں گئی، جو نہ جانے کن خدشات میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی چوہا یا بلی آ کر گلاس گرا گئی ہو، مگر نہیں، یہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ اس نے وہ لسی پی تھی۔ مگر کیسے؟ چھت پر تو نور بانو کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا، اور وہ سامنے والا مکان تو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ نور بانو نے ہلکی مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ نوجوان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی نظروں سے اس کی روح تک کا سفر کرنا چاہتا ہو۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا تم جاننا چاہتی ہو؟ نور بانو نے بے ساختہ سر ہلایا۔ تو پھر انتظار کرو، بہت جلد تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگا، مگر نور بانو کی زبان بے اختیار بول اٹھی، رکیے۔ وہ نوجوان رک گیا مگر مڑا نہیں۔ نور بانو نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ نوجوان نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی آنکھیں اور دل کھلا رکھو۔ کچھ چیزیں عقل سے نہیں، احساس سے سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے چھت کے کنارے تک گیا اور نور بانو کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ نور بانو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا پورا جسم جیسے سن ہو گیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا اور گرم چائے اس کے پیروں پر گری، مگر اسے درد کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ ایک جگہ ساکت کھڑی رہ گئی، اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، وہ یوں اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ کیا وہ کوئی عام انسان تھا یا پھر… نور بانو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کہیں وہ کوئی جن تو نہیں تھا؟ وہ جیسے ہی نیچے آئی، اس کا ذہن وہیں چھت پر ہی اٹکا رہ گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے خیالات میں وہی پراسرار نوجوان بسا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے کو اپنی نظروں سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ رخسانہ اپنی پریشانیوں میں الجھی ماں سے اپنے سسرال کی باتیں کر رہی تھی۔
مگر نور بانو کا دھیان کہیں اور تھا۔ کون تھا وہ؟ پہلے تو میں نے کبھی اسے اس محلے میں نہیں دیکھا۔ اتنا لمبا، اتنا وجیح چہرہ، اور وہ پرانی بوسیدہ چھت پر کیا کر رہا تھا؟ اور پھر یوں اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ چپکے سے رخسانہ کے لیے چائے بنانے کے بہانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے اس مہمے کو حل کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ رخسانہ رات ہونے پر گھر چلی گئی اور نور بانو اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ باہر رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ پلکیں جھپکتی اس کی آنکھوں کے سامنے وہی نیلی آنکھیں گھومنے لگتیں۔ کیا وہ واقعی انسان تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اگر انسان تھا تو اتنا پراسرار کیوں تھا؟ اگر وہ کوئی جن تھا تو مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ رات کافی بیت گئی، لیکن نیند جیسے آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ تکیے پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر ذہن کی الجھنیں سونے نہیں دے رہی تھیں۔ آخر کار سحری کے وقت الارم کی آواز نے اسے چونکا دیا اور وہ گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی بستر سے اٹھی۔ شاید یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی جل رہی تھی۔ امی نے شاید پہلے ہی جاگ کر سحری بنانی شروع کر دی ہو۔ یہ سوچ کر وہ اندر داخل ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں کچن میں پڑیں اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ وہاں چولہے کے پاس ایک سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ نور بانو کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور جسم جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ اس کا جی چاہا کہ وہ زور سے چیخے، مگر جیسے ہی اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، اچانک وہ شخص پلٹا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش! چیخنا مت! نور بانو کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا، وہی لمبا قد، وہی گہرے کالے بال، وہی نیلی آنکھیں اور وہی پراسرار مسکراہٹ۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ نور بانو کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا نور بانو، وہ دھیمی مگر گہری آواز میں بولا۔ میرا نام عادل شاہ ہے۔ یہ سن کر نور بانو کی سانس جیسے رک گئی۔ عادل شاہ؟ یہ نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جیسے ہی اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، نور بانو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہاں کیسے آئے؟ وہ شخص یعنی عادل شاہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے اس کا خوف اسے پسند آیا ہو۔ پھر نرمی سے بولا، چھت سے آیا ہوں۔ نور بانو کی آنکھیں حیرت سے اور زیادہ پھیل گئیں۔ چھت سے؟ مگر وہ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا۔ عادل شاہ نے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نور بانو کا دل لرز اٹھا۔ یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ عادل شاہ نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمی آواز میں بولا، جلد ہی تم سب جان جاؤ گی نور بانو، مگر ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ میں تمہاری بہت قریب ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گہری نظر نور بانو پر ڈالی، پھر پلٹا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ نور بانو کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی جن ہے؟ کیا کوئی اور مخلوق؟ عادل شاہ دروازے تک پہنچا، پھر رک کر مڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، اور ہاں نور بانو، لسی بہت مزیدار تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ نور بانو جیسے کسی سحر میں گرفتار کھڑی رہی۔ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مگر جیسے ہی اس نے باورچی خانے کے کاؤنٹر پر رکھی دہی کے خالی مٹکے کو دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت اب اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ سحری کے دسترخوان پر سب خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے والد نے بلند آواز میں کہا، نور بانو، دہی کہاں ہے؟ نور بانو کا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ پہلے ہی غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ان کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ ان کی سخت طبیعت، معمولی غلطیوں پر جھڑک دینا اور سحری یا افطاری میں سے ذرا سی کمی بیشی پر سخت ناراضی ظاہر کرنا، یہ سب نور بانو کے لیے نیا نہیں تھا۔ لیکن آج کی غلطی واقعی غیر متوقع تھی، کیونکہ دہی کا مٹکا واقعی خالی تھا۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کل رات ہی چولہے کے قریب رکھ دیا تھا۔ نور بانو کے ذہن میں فوراً ایک دھماکہ ہوا اور اس کا دھیان فوراً رات کے اس عجیب و غریب واقعے کی طرف چلا گیا۔ عادل شاہ، ہاں وہی پراسرار نوجوان جو رات کو باورچی خانے میں موجود تھا۔ کیا اس نے ہی دہی ختم کیا؟ لیکن کیوں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ذہن بار بار رات کے ان لمحوں کو دہرانے لگا جب عادل شاہ نے کہا تھا، نور بانو لسی بہت مزیدار تھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی، وہ صرف لسی پینے آیا تھا۔ اس کا مقصد شاید یہی تھا، مگر اب یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ اس کے والد کے تیور مزید بگڑ رہے تھے۔ نور بانو، تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ میں نے پوچھا تھا کہ دہی کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ ابو جی، رات دہی رکھنا بھول گئی تھی میں۔ یہ پہلا موقع تھا جب نور بانو نے اپنا کوئی کام بھولا تھا۔ وہ ہمیشہ ذمہ داری سے گھر کے تمام کام کرتی تھی اور آج تک اس پر ایسی کوئی نوبت نہیں آئی تھی کہ سحری یا افطاری کے انتظام میں کوئی کمی رہ جاتی، مگر آج وہ عادل شاہ کی وجہ سے اپنے کام سے غافل ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اس کے والد کا پارا چڑھ گیا۔ آخر تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ سارا دن کرتی کیا ہو؟ رمضان میں بھی تمہیں اپنے کام کا ہوش نہیں؟ نور بانو کا سر جھک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا غصہ کم ہونے والا نہیں تھا، مگر اس وقت وہ کسی وضاحت کے قابل نہیں تھی۔ اس کی ماں جو ہمیشہ اس کی ڈھال بنی رہتی تھی، نرمی سے بولی، ارے رہنے بھی دیں، رمضان میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، میری بچی بھول گئی ہوگی۔ ویسے بھی رخسانہ یہاں آئی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ہوگا۔ رخسانہ چلی گئی؟ اس کے والد نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی روز روز یہاں آنے لگی ہے، سمجھاؤ اسے کہ بار بار یہاں نہ آیا کرے۔ نور بانو کی ماں نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ روز روز کہاں آتی ہے؟ کل بس اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی، دعا کروانے آئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کے سسرال میں کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ نور بانو چپ چاپ بیٹھی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی سحری کے دسترخوان پر نہیں تھا۔ وہ کھانے پر نظریں جمائے مگر حقیقت میں کہیں اور تھی۔ اس کے کان والدین کی گفتگو سن رہے تھے، مگر اس کی سوچیں عادل شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ آخر وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی عام انسان ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ یوں اچانک غائب کیسے ہو جاتا؟ وہ چھت سے نیچے آیا اور پھر ایسے ہی غائب بھی ہو گیا۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ نور بانو کا ذہن اس کے سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے چمچ اٹھایا اور کھانے کی کوشش کی، مگر نوالا حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ کیا عادل شاہ ابھی بھی یہیں موجود ہے؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، جیسے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر وہاں صحن میں دسترخوان پر اس کے والدین کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا، ایک بے نام سی کشش جو اسے مسلسل عادل شاہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ سحری کے بعد برتن سمیٹنے کے لیے اٹھی تو بھی وہ اس کے خیالات سے آزاد نہ ہو سکی۔ جیسے ہی اس نے خالی مٹکے کو اٹھایا، اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر لرز گئے۔ وہ آیا تھا، وہ واقعی آیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں۔ نور بانو جیسے ہی دن کے وقت چھت پر پہنچی، اس کی نظریں بے اختیار اس جگہ کو تلاش کرنے لگیں جہاں کل وہ پراسرار نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجان امید میں گرفتار ہو۔ کیا وہ پھر آئے گا؟ کیا میں نے سب کچھ خواب میں دیکھا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ چھت کی منڈیروں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ہوا ہلکے ہلکے اس کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی اور دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک ایک سرگوشی سی اس کے کانوں میں گونجی، نور بانو۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی اور جیسے ہی اس کی نظریں سامنے والے چہرے پر پڑی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی پراسرار چمکدار آنکھیں۔ تم؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، کیوں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چور کو دیکھ لیا ہو۔ نور بانو کے چہرے پر ایک دم غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم نے سارا دہی کھا لیا، جانتے بھی ہو ابو نے کتنی ڈانٹ پلائی مجھے۔ عادل شاہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا، اتنی مزے کی تھی، چھوڑ کیسے دیتا؟ اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ سننا پڑا تو میں واقعی معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا کروں، تمہارے ہاتھ کی لسی میں جادو ہے۔
اس کے لہجے میں ایک ایسی نرمی تھی کہ نور بانو بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ آخر کیوں اس کی زبان سے نکلے ہوئے عام سے الفاظ بھی اسے اچھے لگ رہے تھے۔ وہ کیوں یوں محسوس کر رہی تھی جیسے پہلی بار کسی مرد کو دیکھ رہی ہو، شاید اس لیے کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی مرد نے اس سے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی نے اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی قسمت پر افسردہ ہو گئی۔ جہاں اس کا والد اس کا رشتہ اس کی پھپھو کے بیٹے ماجد سے طے کرنے کی بات کر رہا تھا، وہیں یہ احساس کہ وہ خود کسی اور کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کے دل کو بے چین کر گیا۔ عادل شاہ نے اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو بھانپ لیا اور ہنستے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ کہیں دہی کی وجہ سے منہ تو نہیں لٹکایا؟ نور بانو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر عادل شاہ اس کے عین سامنے آ گیا اور چمکتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تم کہو تو ابھی یہاں دہی اور لسی کی نہریں بہا دوں، تمہاری مرضی ہو تو چاندی کے برتنوں میں دودھ کا چشمہ نکال دوں۔ نور بانو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر عادل شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ عادل شاہ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ کو ہلکی سی حرکت دی اور اچانک اس کے قریب رکھی ہوئی پانی کی مٹکی خود بخود ہوا میں بلند ہونے لگی۔ نور بانو نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑ دیں۔ مٹکی آہستہ آہستہ گھومنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے دودھ کی سفید لہریں نکلنے لگیں۔ نور بانو پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ عادل شاہ نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، نور بانو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نہ تمہارے محلے کا کوئی عام لڑکا ہوں اور نہ ہی کوئی مسافر جو بس یوں ہی یہاں سے گزرا ہو۔ میں کئی سالوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہر صبح، ہر شام، تمہاری ہنسی، تمہاری دعائیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو، میں سب کچھ دیکھتا آیا ہوں۔ نور بانو کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ تم آخر ہو کون؟ عادل شاہ نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں انسان نہیں ہوں نور بانو، میں جن زادہ ہوں۔ یہ سن کر نور بانو کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، مگر عادل شاہ نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب تمہیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ نور بانو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا جو اب بھی اسے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں، وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ جن تو بس کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ عادل شاہ نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں یہاں کیسے ہوں؟ تمہارے گھر کے باورچی خانے میں، تمہاری سحری کے دسترخوان پر، تمہاری لسی میں، ہر جگہ میں ہوں نور بانو، اور میں ہمیشہ سے تھا۔ نور بانو کا جسم کانپنے لگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہیں، یہ سب خواب ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ مگر عادل شاہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ تم جانتی ہو نور بانو، تمہیں ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تمہارے قریب موجود ہے، مگر تم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں۔ نور بانو نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، عادل شاہ نے نرمی سے کہا، اگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم نے کہانیوں میں سنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہیں۔ نور بانو کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم جم گئے تھے، ایک طرف خوف، دوسری طرف تجسس۔ یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نور بانو کی آنکھیں عادل شاہ کے الفاظ پر بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہے گا، مگر اسے دکھائی نہیں دے گا۔ یہ سوچ ہی اسے بے قرار کرنے لگی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ اس کے لب کانپنے لگے اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، نہیں، ایسا مت کرنا، تمہارا ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد نور بانو خود بھی حیران رہ گئی۔ اس کا دل اتنی شدت سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ کیا واقعی اسے اس کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی، یا شاید یہ عادت نہیں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس کا وہ ابھی نام نہیں لے سکتی تھی۔
عادل شاہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو پھر ڈرو مت نور بانو، میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تمہاری ہنسی سننا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں چکھنا چاہتا ہوں۔ اب نور بانو کے لیے سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب جب وہ چھت پر جاتی تو عادل شاہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا۔ رمضان کے دن تھے، وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے۔ نور بانو کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایک جن کے ساتھ اس طرح دوستی کرے گی، مگر عادل شاہ میں کچھ ایسا تھا جو اسے عام انسانوں سے زیادہ اپنا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ کھجور لو۔ نور بانو نے ایک دن اس کی طرف کھجور بڑھائی۔ عادل شاہ نے مسکرا کر اسے تھام لیا، مگر پھر بولا، یہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اس میں وہ ذائقہ نہیں جو تمہاری رسی میں تھا۔ نور بانو نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تو پھر کل میں خاص تمہارے لیے کچھ بنا کر لاؤں گی، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ عادل شاہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، نور بانو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھے دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو۔ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ نور بانو کے دل میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ اب وہ جب بھی چھت پر جاتی عادل شاہ کے بغیر چھت ویران لگتی۔ ان کی راتیں باتوں میں گزرنے لگیں، ہنسی مذاق، شرارتیں، اور کبھی کبھی عادل شاہ نور بانو کو اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ ایک رات چاندنی میں نہائی ہوئی چھت پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ نور بانو نے دبے لفظوں میں پوچھا، عادل شاہ، کیا جن بھی محبت کرتے ہیں؟ عادل شاہ نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے کہا، محبت تو ہر مخلوق کرتی ہے نور بانو، مگر کچھ محبتیں عام نہیں ہوتی، کچھ محبتیں صدیوں سے لکھی جا رہی ہوتی ہیں، مگر لوگ انہیں پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں۔ نور بانو نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، تو کیا تم نے بھی کسی سے محبت کی کبھی؟ عادل شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں میں نے کی ہے، اور وہ محبت اب میرے سامنے بیٹھی ہے۔ نور بانو کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ نور بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے چہرے کے ہر نقش کو اپنے دل میں بسا چکا ہوں۔ تمہاری ہنسی میری دنیا کا سب سے حسین ساز ہے، اور تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ سکون ملتا ہے جو صدیوں سے کھویا ہوا تھا۔ نور بانو کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ وہ اپنی نظریں نیچی کر کے بولی، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں عادل شاہ، لیکن میرے والد میرا رشتہ میری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اور میں مجبور ہوں۔ عادل شاہ نے نور بانو کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ جو تمہیں مجھ سے چھین سکتا ہے۔ اگلے ہی دن عادل شاہ نے ماجد کے قریب جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ عام انسانوں کی طرح اس سے گھل مل گیا اور آہستہ آہستہ اسے بہلانے لگا۔ یار، تمہیں واقعی اس رشتے میں دلچسپی ہے؟ دیکھو، ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ تم خوبصورت ہو، تم کسی امیر لڑکی سے شادی کرو جو تمہیں عیش کروا سکے۔ ماجد نے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر جب عادل شاہ نے امیر لڑکیوں کی بات کی تو وہ فوراً لالچ میں آ گیا۔ یار واقعی یہاں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے میں کیا رکھا ہے؟ چند ہی دنوں میں ماجد نے خود ہی رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھپھو کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ غصے میں اپنے بھائی کے گھر آئی۔ مجھے افسوس ہے بھائی، مگر یہ رشتہ اب ممکن نہیں۔ نور بانو کے والد کے چہرے پر حیرت تھی۔ یہ میری بیٹی نے انکار نہیں کیا، میری بہن نے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ عادل شاہ نور بانو کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا اور باضابطہ نور بانو کا رشتہ مانگا۔ میں آپ کی بیٹی کو ساری دنیا کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرے گی۔ نور بانو کے والد کو حیرت تو ہوئی، مگر جب انہوں نے اپنی بہن کا اصل چہرہ دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ رشتہ ہی ان کی بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ بالآخر نور بانو کی شادی عادل شاہ سے ہو گئی۔ اس کا سادہ سا خستہ حال گھر اب ایک شاندار حویلی میں بدل گیا۔ وہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اب وہ حقیقت میں ان کا حصہ بن چکی تھی۔